السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9 نومبر اقبال ڈے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی 9 نومبر آتا ہے تو مسلمانوں کے سینے فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا سر عظمت سے بلند ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے دل راحت سے لبریز ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک شعر آیا تھا، اقبال آئے تھے اور آنکھیں سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہیں، چہرے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب مسلمان ذہنی اور جسمانی پستی کے شکار ہو چکے تھے نا، کیسے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ کہیں تاج برطانیہ برصغیر پر تاباں تھا، کہیں عراق اور ایران پر استعماری قوتیں پنجے گاڑے ہوئے تھیں، مصر پر فرانس کے آمروں کے علم لہرا رہے تھے، کہیں مسلمانوں کے اثاثے ہسپانیہ پرتگال اور قبرص کو چینے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، اٹلی طرابلس پر اپنا ہاتھ صاف کر چکا تھا، اور پھر وہ عثمانی جنہوں نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا تھا اور لوگوں کو سر اٹھا کے جینا سکھایا تھا، لیکن بعد میں جب غدار اور کمزور لوگ آئے، جب علامہ اقبال کا ٹائم آیا نا، اس ٹائم ویسے ہی لوگ تھے۔ یوں سمجھیں کہ سلطنت عثمانیہ یورپ کا مرد بیمار بن کر اپنی وجود کی بقا کے لیے برطانیہ کے سامنے اپنا کشکول لیے کھڑا تھا۔ تو اس نازک صورتحال میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی شعور والی آنکھ کھولتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اقبال کون؟ اقبال جس نے یورپ کے نظریے کو پاش پاش کر دیا؟ کون اقبال جس نے مسلمانوں کو کھویا مقام یاد دلایا؟ کون اقبال جس نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو متحد کر دیا؟ کون اقبال؟ وہ اقبال جس نے ذہن غلامی کو آزادی کی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ پھر فرمایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج ہماری شاعری کدھر پہنچ گئی؟ کس انداز میں ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ ہمیں گندی شاعری نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کی شاعری پڑھنی چاہیے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں آزاد ہوئے کتنے سال گزر گئے، مگر آج ہم دن بدن پستی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے، اقبال کا شاہین یورپ کی چڑیوں سے چونچیں لڑا رہا ہے، اپنے ورثاء کی میراث کو چھوڑ کر نت نئے نظریے اپنا رہا ہے۔ ہمارے ماضی میں اگر دیکھیں تو کون تھے ہیرو ہمارے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھے، حضرت امام حسن و حسین تھے، اماں فاطمہ تھی، پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے، پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، فاطمہ جناح، یہ سارے پیارے پیارے سے لوگ تھے۔ مگر آج موجودہ دور میں ذرا ارد گرد دیکھیے، ہمارے شاہینوں کے ہیرو کون ہیں؟ سلمان خان، شاہ رخ، کترینہ کیف، غیر مسلم ایکٹر۔ تو پھر کیا ہم ترقی کر سکتے؟ نہیں۔ ہماری ترقی کا راز مصطفیٰ کریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم اپنی نسلوں کو تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اقبال نے فرمایا تھا نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذائقے۔ اس ٹائم بھی انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے، یعنی مختلف جو لوگ تھے مسلمانوں کے دشمن متحد ہو گئے اور کہا مسلمانوں کو اگر مٹانا ہے تو ان کے اندر سے روح محمدی نکال دو۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس ٹائم لوگوں کو جھنجھوڑا تھا،
فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی کیا بتایا کہ رسول اللہ سے وفا کرو تو یہ لو قلم، انگریزوں کے ہاتھوں کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو. فرمایا یہ لو قلم، تمہیں قلم دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ دے دیں گے، جو لکھنا خود لکھ لو. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بھی ایک آیت ہے نا قرآن کریم کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ترجمہ بھی سن لیتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے اندر دیکھو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کیا شرط ہے؟ رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ کی محبت. ان کو سیکھیں، سمجھیں اور آپ بھی اپنائیے پلیز. اللہ کہتا ہے پھر تم، یہ دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم اگر رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ، پھر انعام بھی دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے سارے گناہ بھی دھو دے گا. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. آج بھی ہماری ترقی کا راز رسول اللہ کی اتباع میں ہے. ساری دنیا میں روشنیاں تو رسول اللہ کے نام سے ہیں نا. اسی نام سے بزم ہستی میں چراغاں ہیں، اسی نام سے دل دھڑک رہے ہیں، اسی نام سے چمک ہے. یہ نام نہ ہو تو کائنات اندھیر ہو جائے، جام ہو جائے. اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو پھر ایک ہی ہے، کون؟ نام محمد. کیا میں توقع رکھوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس سے پہلے جاننا ہوگا سنتوں کو بھی، قرآن بھی پڑھنا ہوگا اور صاحب قرآن کے حالات بھی انشاءاللہ. بولیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ لکھا تھا، سن لیتے ہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اور پھر جواب شکوہ لکھا تھا، یہاں تو فتوے بھی ان کی طرف ہو گئے تھے نا. پھر جواب شکوہ لکھا، صیغہ بدل گیا اور مزہ ہی پھر آ گیا. جواب شکوہ میں فرماتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ کس نے مٹایا؟ نوع انسانی کو باطل سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر بتاؤ تم کیا ہو؟ لہجہ بدل گیا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو. ہر کوئی مستی میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. کیا انداز ہے! لگتا ہے جیسے ہم سب سے علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں. ہم بھی تو سست ہوئے بیٹھے ہیں نا. ہمارا تعلق جب سے قرآن کریم اور مصطفیٰ کریم سے کمزور ہوئے، پوری دنیا میں ہم لوگ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہم کمزور 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 تر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری مضبوطی کا راز قرآن و سنت میں ہے. کدھر ہے؟ قرآن و سنت میں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وجہ بتا دی کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گئے. کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اور ابھی ذہنی غلامی دوبارہ سے ابھرتی آ رہی ہے نا ایسی بات. ہمیں حیا آنے لگ گئے داڑھی میں، عبایا میں، نمازوں میں، دینی ہونے میں. یہ کتنے دکھ کا مقام ہے. یہ جو فخر کی باتیں تھیں
محبوب نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سند مصطفیٰ کریم نے دی ہے ہمیں. جو سیکھتے سکھاتے ہیں وہ بہت لکی ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. جب ہم لوگوں نے عملاً قرآن چھوڑ دیا، ہم ہر ایک سے نہیں پوچھتے پھر رہے ہمارے مسائل کا حل بتائیں، ہم بے سکون ہیں، ہے نا ایسی بات. ہمارا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت میں. جو بھی مسئلہ ہو، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو، کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. یقین مانیے وہی آپ کے زیادہ خیر خواہ ہیں، وہی آپ کو صحیح رستہ بتائیں گے، وہیں سے کامیابیاں ہیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. ابھی پھر ہمیں اٹھنا ہے، پھر ہم نے بتانا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مایوس نہیں تھے، ہم بھی مایوس نہیں ہیں. ہم لوگ بھی پھر انشاءاللہ تعالی اٹھیں گے. کیا کریں گے؟ اٹھیں گے. کدھر؟ کامیابی کی طرف. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.